السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کا ایجنڈا ہے عوام کی دوری علماء سے کر دی جائے۔ باطل کا دوسرا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے اور قرآن کی آیتوں میں معنوی تحریف کی جائے۔ اس وقت اس کام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دارالعلوم دیوبند ہے، لہذا دارالعلوم دیوبند کو سر کرنے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں باطل لانچ کر رہا ہے۔ نے کہا کہ باطل کی اسکیم ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ اب کون سی مذاہب کے لوگ ہیں جو ان کی عورتیں دین کی تبلیغ کرتی ہیں؟ اب یہ تبلیغی جماعت کے نام پر اس وقت عورتوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، جبکہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے 1371 ہجری میں ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ نہ مولانا الیاس، نہ مولانا یوسف، نہ مولانا انعام صاحب نے اس کی پرمیشن دی۔ دارالعلوم نے فتاویٰ دے دیا، فضائل العلوم بھی دے دیا، بنوری ٹاؤن نے دے دیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ تو باطل کے پیٹ میں ایک مروڑ ہوا کہ ہمارا یہ ایجنڈا ناکام ہو جائے گا، تو فرضی طور پر یہ کہا جانے لگا۔ اب اس وقت دیکھیں کہ دنیا میں کون لوگ ہیں جن کی بات لوگ مانیں گے دارالعلوم کے علاوہ۔ اس میں ایک نام تقی عثمانی صاحب، جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، دوسرا الیاس گھمن صاحب جن کو متکلی اسلام کہا جاتا ہے، اور تیسرا دیوبند سے ایک نام لیا جن کو محمود الحسن صاحب گنگوہی کہا جاتا ہے۔ تو جو جماعت میں نکال رہے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ عورتیں جماعت میں جائیں۔ میں کل سے ہی تقی عثمانی صاحب کے اس فتوے کو مانگ رہا ہوں، فتویٰ ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کی جلد فتاویٰ عثمانی چاروں جلدیں میں نے تلاش کر ڈالی، مجھ کو یہ فتویٰ نہیں ملا۔ تو نیٹ پر کوئی فتویٰ پہلے چل رہا تھا، وہ فتویٰ کہاں سے بنا کے آیا گیا ہے اور کس ادارے سے بنا کے آیا گیا ہے؟ لہذا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ میرے پاس ابھی تک نہیں ملا، کسی صاحب کو ملا ہو تو بھیج دیں۔ چونکہ اب دوسرا نام ہے متکلی اسلام جناب الیاس گھمن صاحب کا۔ اب وہ جو نکالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیاس گھمن صاحب، تقی عثمانی صاحب جو بڑے بڑے دیوبندی ہیں، وہ جماعتوں کو جائز کے قائل ہیں۔ کیا یہ دیوبندی نہیں ہے؟ یعنی دیوبند کے فتوے کو بے حقیقت، بے حیثیت بنانے کے لیے ایک سازش رچی گئی ہے۔ اب آئیے الیاس گھمن صاحب کا کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ عورتیں سڑک پر ہیں اور گھر میں چلی جائیں تو کیا حرج ہے؟ کیا الیاس گھمن صاحب عالم نہیں ہیں؟ اب الیاس گھمن صاحب کے ساتھ کیا دجل کیا گیا یہ سنو۔ الیاس گھمن صاحب سے کسی نے بتایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ عورتیں جماعت میں کیوں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا عورتوں کو ہم نے نکالا کہاں ہے، جو باہر تھی اس کو اندر کر دیا گیا ہے۔ ابھی میری ایک عبدالجبار حیدرآبادی سے بات ہوئی، انہوں نے اس بات کو کہا کہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو الیاس گھمن صاحب کی تقریر سنیے، انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کی خلاف ورزی آپ کیسے کر رہے ہیں کہ عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں؟ تو مولانا الیاس کاندھلوی صاحب نے جواب دیا، ہم عورتوں کو کہاں باہر نکال رہے ہیں، ہم جو باہر نکلی ہیں ان کو گھروں کے اندر لا رہے ہیں۔ یہ بات الیاس گھمن صاحب کی نہیں ہے، یہ بات کسی بڑوں نے الیاس گھمن صاحب کو بتایا کہ اس قسم کی بات مولانا الیاس صاحب نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے، تو وہی الیاس گھمن صاحب نے کہہ دیا۔ اب یہ بات الیاس گھمن صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ الیاس گھمن صاحب نے کہا، یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ملفوظ میں نہیں لکھا، میں نے تلاش کر ڈالا۔ تیسرا نمبر ہے مفتی محمود الحسن صاحب نے عورتوں کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اب آئیے مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ کیا دجل کیا گیا ہے۔ مفتی محمود الحسن صاحب فتاویٰ محمودیہ جلد 4 صفحہ نمبر 267 سوال نمبر 1426 پہ ان سے پوچھا گیا، اس زمانے میں عورتیں تبلیغی جماعت میں نکل رہی ہیں، کیا ان کا نکلنا جائز ہے؟
کیا آثار صحابہ میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے؟ یہ ان سے پوچھا گیا۔ عورتوں کی تبلیغ ایک ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کے تحت یہ سوال 1426 میں سوال کیا گیا ہے۔ مفتی محمود الحسن صاحب نے جواب دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حضور سے درخواست کیا کہ ہمارے تعلیم کا کوئی انتظام کر دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو گھروں کا متعین کیا اور دنوں کا متعین کر دیا، وہاں پر وہ آتی تھی، دین کو سیکھتی تھی۔ اس کا ثبوت ہے۔ دارالعلوم بھی دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ محلے کے اندر کسی ایک گھر پہ ہفتے میں اکٹھا ہو جاؤ، وہاں دین سیکھ لو۔ اور پھر آگے مفتی محمود الحسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر باپ، دادا، بھائی، شوہر عورت کے لیے دین کی تعلیم کا انتظام نہ کر سکیں یا نہ کریں تو عورتوں کو چاہیے حدود شرعیہ کے اندر، الفاظ لکھیے، حدود شرعیہ کے اندر اپنے محلے، اپنے بستی میں جا کے دین کو سیکھ لیں۔ باہر جانے کی اجازت نہیں دیا ہے، اپنے محلے، اپنے بستی کے اندر۔ اور 1427 نمبر پر دوسرا سوال کیا گیا ہے اسی فتاوی محمودیہ میں، کیا عورتیں جو عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں؟ مفتی محمود الحسن صاحب نے جواب دیا ہے، اگر باپ، بھائی، شوہر نے گھروں کے اندر تعلیم کا انتظام کر دیا ہے تو ان کو اجتماع میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 270 نمبر پیج پر اوپر لکھتے ہیں کہ جب عورتیں اکٹھا ہوں گی تو فتنہ ہوگا ہی۔ یہ مفتی محمود الحسن صاحب کے جواب ہے۔ پھر 270 پر لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کریں۔ تعلیم کرنے میں مشکل آ رہی ہو، کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو محلے کے عالم سے اپنے شوہر، اپنے باپ یا اپنے بھائی کو بھیج کے اس کو سمجھ لیں۔ ان کو خطوط نہ لکھیں کہ خط کے ذریعے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ جا کے ان کو سمجھ لیں۔ جب اتنا احتیاط مفتی محمود الحسن صاحب کہہ رہے ہیں تو مفتی محمود الحسن صاحب کا نام گھسیٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ یہ 3 ہستیاں تھیں جو دارالعلوم دیوبند کے خلاف ان کو لڑایا گیا کہ یہ بڑی بڑی ہستیاں دارالعلوم کے فتوے کو نہیں مانتی ہیں، لہذا دارالعلوم کے فتوے کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، اس قسم کی ایک چیز باور کرائی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائی، دوستوں، کسی نے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جن لوگوں کا یہ نام لکھتے ہیں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ابھی تک دیا نہیں، اور الیاس گھمن صاحب کے بارے میں کیا دجل کیا میں نے بتا دیا، مفتی محمود الحسن صاحب کے بارے میں کیا دجل کیا میں نے بتا دیا۔ تو یہ اس کے پیچھے، یعنی عورتوں کو باہر نکالنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور کس تحریک کے لوگ ایسے ہیں جو دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے علماء کے فتاووں کو انکار کرا رہے ہیں۔ مولانا آج دارالعلوم 1000 فتویٰ دے، کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب یا سعد کاندھلوی صاحب ایک مرتبہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہ جاؤ، سارا رک جائیں گے۔ کیا اسی کو کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ؟ اپنے علماء کو رب مان لیا۔ یعنی قرآن حدیث کے ذریعے دارالعلوم اور بڑے بڑے ادارے فتاوے دے رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے ہیں۔ ان کے عالم، چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، اگر کہہ دیتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ کیا علماء سے کاٹنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت تبلیغی جماعت کے ذریعے کی جا رہی ہے؟ علماء کی بات کو نظر انداز کر دے رہے، دارالعلوم فتویٰ دے رہا، کوئی نہیں مان رہا۔ مولانا علی میاں نے کہا تھا، جو تنظیم علماء سے عوام کو کاٹنے کی کوشش کرے وہ تنظیم کس کی ہوگی یا کس خیال کی ہوگی؟ یہ مولانا علی میاں صاحب کے ملفوظات میں جا کو دیکھ لو۔ تو کیا تبلیغی جماعت کے ذریعے علماء سے عوام کا تعلق کاٹا جا رہا ہے؟ یہ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ جو وقت علماء نہیں لگائے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ کیا تبلیغی جماعت کے ذریعے باطل کا ایک بہت بڑا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے؟ آخر مستورات کے بارے میں جب شریعت کہتی ہے کہ ان کو مت نکالو، تو مستورات کو کیوں نکال رہی ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اب 21، 22، 23 ایک گودرا کا مشورہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہوگا، ہم نے دارالعلوم کے فتاوے کی بات کر دیا، الیاس گھمن صاحب کی بات کر دیا، تقی عثمانی صاحب کی بات کیا، مفتی محمود الحسن صاحب کی بات کر دیا، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جماعتوں کو نکالیں گے مستورات کی، کیونکہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لہذا عوام سے ہماری گزارش ہے، اللہ رسول کا ساتھ پکڑو،
علماء کا ساتھ پکڑو، دارالعلوم جو رہبری کرتا ہے اس کا ساتھ پکڑو، اور نہ کل قیامت کے دن بہت پچھتانے والا معاملہ ہوگا جب سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم کراچی سے، وہ بنوری ٹاؤن سے پوچھا گیا کہ آپ نہ جانے کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھر کے اندر رہیں، باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں قرآن کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دارالعلوم الیاس گنبد، تقی عثمانی، مظاہر علوم اور محمود الحسن صاحب کے فتاوے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جو گھمایا جاتا تھا کہ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، محمود الحسن صاحب کا فتویٰ ہے، میں نے وضاحت کر دیا تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ لہذا علماء کا ساتھ پکڑو، ورنہ یہ باطل کی تنظیموں کے ایجنٹ مت بنو۔ فقط والسلام۔